بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ جیسے ہی ذوالقعدہ کا چاند طلوع ہوا، جزیرہ نمائے عرب کے مختلف کوشوں سے عرب سانڈنی سواروں کا ایک طوفان امڈا پڑا جو ہر سال حج سے پہلے عکاظ کے میلے میں شرکت کے لیے آتے تھے۔ میلہ مختلف قبائل کے تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جس میں مکہ والوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ بطحا کے میدان میں جہاں یہ میلہ لگتا تھا، عربوں نے اپنے خیمے گاڑ دیے تھے اور اس کا ایک حصہ تجارت کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ اس حصے میں تاجروں نے خیموں کے سامنے اپنی دکانیں آراستہ کی تھیں، جن میں حجازی مصنوعات بہت کم اور شام اور یمن کی وہ مصنوعات بکثرت تھیں جو مکہ اور اس کے قرب و جوار کے لوگ جاڑے اور گرمی کے سفروں میں لائے تھے۔ دکانوں پر مردوں اور عورتوں کا جمگٹا تھا جو اپنی اپنی پسند کی چیزیں خرید رہے تھے۔ عورتیں زیادہ تر کپڑے کی دکانوں پر تھیں، مختلف رنگ اور مختلف بناوٹ کے کپڑے اٹھاتیں، انہیں الٹ پلٹ کے دیکھتیں اور شام اور یمن کے بنے ہوئے ان نظر فریب کپڑوں میں سے جو کپڑا انہیں پسند آتا خرید لیتیں۔ ان میں اگر کوئی طرحدار حسینہ ہوتی تو وہ بے فکر نوجوان اور پختہ کار مردوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی، جو بظاہر تو خریداری کے لیے آتے لیکن دراصل کپڑوں اور سامان سے زیادہ انہیں اس کافر ادا کے حسن و جمال سے آسودہ ہونے کا شوق بے چین کرتا۔ ان دکانوں کے قریب ہی عیش و نشاط کے اڈے تھے جہاں دن کو عموماً اور رات کو خصوصاً نوجوانوں کی بھیڑ سی لگی رہتی تھی۔ ان محفلوں میں عرب کی فتنہ فروش عورتیں بھی بے تکلف شریک ہوتی تھیں۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے دیے گئے بٹن کو کلک کر دیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز ایک خودکار طریقے سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ رات کے رومانی اندھیروں میں بساتیں طرب بچھائی جاتی اور عرب کے من چلے جام و ساغر سے کھیلنے لگتے۔ نشے کی ترنگ کے ساتھ ساتھ زبان کی باغیں بھی ڈھیلی چھوڑ دی جاتی اور ہر طرف فقرہ بازی، چھیڑ چھاڑ اور دھینگا مشتی کا بازار گرم ہو جاتا، اور یہ سلسلہ اکثر و بیشتر ان لڑائیوں پہ جا کے ختم ہوتا جن کی آگ مدتوں سلگتی رہتی۔ ایک دن میلے میں ایک شاعر اپنا قصیدہ پڑھنے کھڑا ہوا۔ پہلے اس نے تشبیب سنائی، پھر فخریہ انداز میں اپنے اور اپنے قبیلے کی مدح اور توصیف کی، اور اس کے بعد اس قبیلے کی حجوں میں اشعار پڑھے جو گزشتہ سال اس کے قبیلے سے شکست کھا چکا تھا۔ شاعر کے چاروں طرف لوگوں کا ہجوم تھا۔ تشبیب پر سب نے داد دی، لیکن مفاخرت پر کچھ لوگوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور کچھ ناک بھون چڑھانے لگے، اور جب وہ اپنے حریف قبیلے کی مذمت پر آیا تو مواقف اور مخالف آوازیں تحسین اور نفریں کی چیخوں سے بدل گئیں اور تلواریں میان کے پردوں سے نکل آئیں۔ قصیدہ ختم ہونے کے بعد ایک کار آزمودہ بزرگ اٹھا اور بپھرے ہوئے نوجوانوں کو سمجھا بجھا کے ان کا جوش ٹھنڈا کیا۔ قصیدہ سننے والوں میں ایک نوجوان بھی تھا، 20 سال سے کچھ زیادہ، مضبوط کثرتی جسم، بالا بلند اتنا کہ مجمع میں سب سے نمایاں اور رنگ میدہ اور شہاب۔ شاعر قصیدہ پڑھ رہا تھا اور وہ جھوم رہا تھا، گویا سخن فہمی کا بہت ہی پاکیزہ اور بلند مذاق رکھتا ہے۔ لوگوں کی چیخ و پکار میں اس نے کوئی حصہ نہ لیا، اس لیے کہ اسے شاعر اور اس کے قبیلے کی مفاخرت سے کوئی غرض نہ تھی، نہ اس کے حریف قبیلے کی مذمت سے کوئی واسطہ تھا۔ وہ نہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا نہ اس قبیلے سے، بلکہ شاید وہ دونوں قبیلے اس کے وطن سے کوسوں دور تھے۔ اسے اگر دلچسپی تھی تو ان اشعار سے جو وہ سن رہا تھا۔ شاعر نے جب اپنا قصیدہ ختم کیا تو اس عقل مند بزرگ نے مجمع کو آشتی اور سلامتی کی تلقین کی تو وہ بھی چپ چاپ بیٹھا رہا۔ ہنگامہ فرو ہونے کے بعد جب وہ اٹھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے چل پڑا، اور اس قدر تیز گام تھا کہ ساتھ چلنے والے ہانپتے جا رہے تھے۔ انہوں نے اسے باتوں میں لگانا چاہا کہ شاید اسی طرح اس کی رفتار کچھ سست ہو جائے، لیکن یہ کوشش بھی اکارت گئی۔ بات یہ تھی کہ بلند قامتی کی وجہ سے اس کا قدم ہی لمبا پڑتا تھا اور آہستہ چل ہی نہیں سکتا تھا۔ ہوتے ہوتے باتوں میں شدت اور کرختگی پیدا ہو گئی۔ نوجوان چلتے چلتے ٹھہر گیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور غیظ و غضب کے آثار اس کے چہرے سے جھلکنے لگے۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے اپنی مونچھوں پر تاؤ دیا اور کہا، تم مجھے اس چھوکرے سے ڈراتے ہو؟ میں خطاب کا بیٹا نہیں، اگر ہاتھ ملتے ہی اسے زمین پر نہ دے ماروں۔ یہ کہہ کر وہ پہلے سے بھی زیادہ تیز چلنے لگا۔ اب اس کے ساتھی چل نہیں رہے تھے، دوڑ رہے تھے۔ یہ ٹولی اکھاڑے میں پہنچی جہاں بہت سے تنومند اور قوی بازو نوجوان تھے۔ اس وقت ایک جوڑ چھوٹی ہوئی تھی اور ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو پچھاڑ کے اس کے سینے پر چڑھا بیٹھا تھا۔
عمر ابن خطاب کو اپنی طرف آتے دیکھ کے لوگوں نے رستہ چھوڑ دیا اور کشتی لڑنے والے بھی الگ الگ ہو کے تماشائیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ عمر تماشا دیکھنے نہیں، کشتی لڑنے آیا ہے۔ عمر نے حاضرین پر نگاہ دوڑائی، اس کے چہرے پر ابھی تک غصے کے آثار تھے۔ اس نوجوان پر نظر پڑتے ہی جس کے متعلق رستے میں باتیں ہو رہی تھیں، عمر نے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ نوجوان مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور مجمع کے وسط میں کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنے اوپر اعتماد اور اپنی جسمانی طاقت پر بھروسہ تھا۔ اس سے پہلے اس نے عمر سے کشتی نہیں لڑی تھی۔ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ پہلی بار عکاظ کے میلے میں آیا تھا، لیکن جب سے آیا تھا ہر مقابلے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ وہ قامت و جسامت میں بھی عمر کے قریب قریب ہی تھا۔ عمر آگے بڑھے اور دونوں میں کشتی شروع ہو گئی۔ بدوی نوجوان کی پھرتی اور داؤ پیچ دیکھ کر خلقت کا ازدحام ہونے لگا اور اتنے تماشائی جمع ہو گئے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ آس پاس کی لڑکیاں بھی اس جوڑ کا نام سن کے آ گئیں۔ انہیں بڑی بے صبری سے کشتی کے فیصلے کا انتظار تھا، اس لیے کہ اور لوگوں کی طرح وہ بھی جانتی تھیں کہ گزشتہ مقابلوں میں ابن خطاب کو کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا۔ لیکن جب سے یہ بدوی نوجوان آیا تھا، برابر اپنے حریفوں کو پچھاڑ رہا تھا اور لوگوں کے دل میں یہ خیال آنے لگا تھا کہ شاید یہ عمر کو بھی پچھاڑ دے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں بہت سی شرطیں بدی جا چکی تھیں۔ جب عمر ابن الخطاب نے اپنے حریف کو کشتی لڑنے کی دعوت دی تو یہ خبر بجلی کی سی تیزی سے سارے میلے میں پھیل گئی اور لوگ اپنے کام کا چھوڑ چھاڑ کے آ گئے۔ ابتداً عمر نے اپنے حریف کو زور آزمائی کرنے دی اور خود صرف اپنا بچاؤ کرتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ اس کا سانس پھول گیا ہے تو ایک دم جھپٹ کے اس کے کندھوں پر سوار ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے زمین پر چاروں شانے چت گرا دیا۔ فضا آفرین و مرحبا کے نعروں سے گونج اٹھی اور مجمع میں عمر کی پہلوانی کے پچھلے کمالات دہرائے جانے لگے۔ لڑکیاں اور عورتیں بھی اس نجیب الطرفین قریشی کو تعریف و توصیف میں مردوں سے پیچھے نہیں تھیں۔ تھوڑی دیر بعد سورج آہستہ آہستہ ڈھلنے لگا۔ تماشائی اپنی اپنی راہ چلے گئے اور عمر اپنے دوستوں کے حلقے میں میلے کا چکر کاٹنے لگے۔ دوست ان کی طاقت کے گن گا رہے تھے اور جواب میں صرف ایک مسکراہٹ کے امیدوار تھے، جس سے نوازا جانا گویا ان کی تقدیر میں تھا ہی نہیں، جو برسوں کی برسات میں کبھی عمر کے لبوں پر نمودار ہوا کرتی تھی۔ پاس سے گزرنے والے اسے بڑے اہتمام سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہیں اس کے دوستوں سے بھی زیادہ فخر و حیرت کا اظہار کر رہی تھیں۔ رات کی تاریکیاں گہری ہو گئیں۔ عمر اپنے دوستوں کے ساتھ عکاظ کی ایک سمت چلے گئے، جہاں عیش و طرب کی محفلیں سجی ہوئی تھیں، اور اس محفل کی پشت پر صحرا افق کی لامتناہی وسعتوں میں کھو گیا تھا۔ عمر اپنے بہت سے جاننے والوں کو سلام کرتے اور ان کا عقیدت مندانہ جواب لیتے صحرا کی جانب محفل کے ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ حاضرین نے ان کی تعریف کے پل باندھنا شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد شراب کا دور چل پڑا۔ عمر ان سب مے نوشوں کا سردار تھا۔ رات گزر رہی تھی اور پینے والے پی رہے تھے۔ متانت سے یاوا گوئی، عشق بازی سے شہ سواری اور ایام عرب سے انصاب عرب تک کوئی موضوع ایسا نہ تھا جو پینے کے دوران زیر بحث نہ آیا ہو۔ عمر اس گفتگو میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے۔ شراب نے ان کی زبان کی گرہیں کھول دی تھیں اور وہ ہر موضوع پر بڑے ماہرانہ انداز میں روشنی ڈال رہے تھے۔ بدوی پہلوان پر فتح پانے کی خوشی نے عمر کی قوت گویائی کو اور چمکا دیا تھا۔ باتوں باتوں میں کسی دوست نے ایک شہسوار کا ذکر چھیڑ دیا جو آج دوپہر سے پہلے اسے نظر نہ آیا اور جس کے گھوڑے کے سم زمین کا سینہ چاک کر دیتے تھے۔ عمر نے جھلا کے کہا، لات اور عزا کی قسم، اس کی شہسواری پر اظہار حیرت کر کے تم نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ اس پر وہ دوست مسکرایا جو اس سے پہلے بدوی پہلوان کی باتیں کر رہا تھا اور بولا، عزا سے اپنے چچا زاد بھائی زید بن عمرو کے لیے معافی چاہو جس نے کہا ہے۔ پھر اس نے 2 شعر سنائے جن کا ترجمہ ہے کہ میں نہ عزا پر ایمان رکھتا ہوں، نہ اس کی بیٹیوں پر اور نہ بنی تسم کے بتوں پر۔ جب خدائی کے کام تقسیم ہو گئے ہیں تو میں ایک پروردگار پر ایمان لاؤں یا 1000 پروردگاروں پر۔ یہ سن کر عمر نے ایک لمبا سانس کھینچا اور کہا، وہ غارت ہو اور عزا اس کی ناشکری کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جب اس نے ہمارا دین چھوڑا اور ہمارے بتوں کے ساتھ زیادتی کی تو خطاب نے بالکل ٹھیک کیا کہ اسے مکے سے نکال دیا۔ وہ اپنے معبود کی تلاش میں یہود و نصارہ کے پاس مارا مارا پھرتا رہا، لیکن نہ یہودیوں سے کچھ پایا نہ عیسائیوں سے۔
اب اسے زوم تھا کہ وہ اپنے باپ ابراہیم کے دین پر ہے، اور اگر کہیں خطاب اسے میرے حوالے کر دیتا تو میں اسے جان سے ہی مار دیتا۔ اس کے بعد گفتگو نے سنجیدگی اختیار کر لی۔ دوسرے دن 10 بجے کے قریب عمر اپنے دوستوں سے پھر ملا۔ وہ اس وقت کل کی کشتی کا ذکر کر رہے تھے، اور عمر نے اس میں اپنی جس مہارت کا مظاہرہ کیا تھا اسے سراہ رہے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ عمر اپنے حریف کو اگر ایک بار اور پچھاڑ دے تو پھر اس بدوی پہلوان کے لیے اکھاڑے کا رخ کرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن عمر نے اپنے دوستوں کی مخالفت کی۔ اس کی رائے میں ان کی یہ بات بہادری کے خلاف تھی کہ وہ فاتح ہو کر پھر اپنے حریف کو مقابلے کی دعوت دے۔ البتہ اگر اس کا حریف دوبارہ اس سے کشتی لڑنا چاہتا ہے تو ایک لمحے کا توقف کیے بغیر اس کی دعوت قبول کر لے گا۔ میلہ اب جلد ختم ہونے والا تھا۔ 3 دن کے بعد لوگ عکاظ سے رخصت ہو کر کعبے کے طواف کی تیاری کے لیے مجنہ جانے والے تھے، جہاں ہر قبیلے کو اپنے بت کے حضور نظر پیش کرنی تھی اور قربانی سے فراغت پانے کے بعد ظلم ذات جانا تھا کہ عرفات کی چڑھائی چڑھنے کے لیے کیل کانٹے سے لیس ہو جائیں۔ مجنہ جانے سے پہلے 3 دن زائرین کے لیے بڑی مصروفیات کے دن تھے۔ انہیں حج کی تیاری کرنی تھی، اس لیے وہ اب کسی قسم کے کھیل تماشے میں دلچسپی نہیں لے سکتے تھے۔ یہ 3 دن بھی گزر گئے اور بدوی پہلوان نے ابن خطاب کو ایک ناقابل شکست ستون پا کر ہار مان لی۔ لوگ عکاظ سے رخصت ہونے کی تیاری کرنے لگے۔ عمر اس تیاری میں بھی پیش تھے۔ دوپہر کے وقت انہوں نے اپنے غلام کو گھوڑا لانے کا حکم دیا۔ مختلف قبیلوں کے عالی نسب نوجوانوں نے اس گھوڑے کو دیکھا اور اس کا مشکی رنگ، چھوٹے چھوٹے کان، تنی ہوئی گردن، باریک پنڈلیاں اور پچکا ہوا پیٹ دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئے۔ عمر کو اپنی ذات اور اپنے گھوڑے پر نازاں پا کر، جس میں خود اعتمادی اور درستی کا پہلو شامل تھا، ان کے پندار کو ٹھیس لگی۔ انہوں نے عمر سے کہا، آؤ ذرا گھڑ دوڑ ہو جائے، اس سے فارغ ہو کے آرام کر لیں گے اور قیلولے کے بعد مجنہ چلے جائیں گے۔ عمر نے یہ دعوت قبول کر لی۔ ان لوگوں نے بھی اپنے گھوڑے منگا لیے اور سب کے سب کھلے میدان میں پہنچ گئے۔ اس جگہ کا انتخاب کر کے جہاں سے دوڑ شروع ہونے والی تھی، وہ اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور ثالث کا اشارہ پاتے ہی گھوڑے چھوڑ دیے۔ عمر اور ان کا گھوڑا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک ٹکڑا ہے، جس کے متعلق دیکھنے والا یہ تمیز نہیں کر سکتا تھا کہ وہ زمین میں دھسا جا رہا ہے یا فضا میں پرواز کر رہا ہے۔ آج گھڑ دوڑ میں جو کامیابی عمر نے حاصل کی تھی، اس پر لوگوں کی حیرت و مسرت اس حیرت و مسرت سے کسی طرح کم نہ تھی جو انہیں کل اس کے کشتی جیتنے پر ہوئی تھی۔ لوگ عکاظ سے مجنہ اور وہاں سے ذوالمجاز پہنچے، جہاں انہوں نے اپنے اپنے بتوں پر نظریں چڑھائیں اور اس کے بعد ہر قبیلہ جزیرہ نمائے عرب کی مختلف سمتوں میں اپنے اپنے مستقر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سال ختم ہونے پر عکاظ کا میلہ پھر آیا۔ عمر اس میلے میں بھی اسی آن بان سے شریک ہوئے اور یہ سلسلہ کئی سال تک بدستور چلتا رہا۔ ایک سال عمر اپنے معمول کے مطابق میلے کے شروع میں عکاظ نہ پہنچ سکے۔ لوگ انہیں ڈھونڈنے اور ایک دوسرے سے ان کے میلے میں شریک نہ ہونے کا سبب پوچھ رہے تھے۔ انہیں زیادہ بے چینی اس بات کی تھی کہ عمر نے تجارت شروع کر دی تھی اور اس جیسے ممتاز تاجر کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ عرب کے اس سب سے بڑے میلے اور سب سے بڑی سالانہ نمائش سے غیر حاضر رہے۔ لیکن انہیں بہت جلد معلوم ہو گیا کہ انہیں ایک ذمہ داری سونپ دی گئی ہے جو اس سے پہلے قبیلہ عدی بن کعب میں اس کے بزرگوں کو سونپی جاتی رہی ہے۔ بات یہ تھی کہ جب کبھی قریش اور دوسرے قبائل عرب کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا تو ثالثی کے فرائض عمر کا قبیلہ انجام دیتا تھا۔ چنانچہ اب کہ یہ ذمہ داری عمر کے سر تھی۔ قریش کے کسی قبیلے اور بنی ثقیف میں سے کسی اہم مسئلے پر چل گئی تھی اور اس جھگڑے کا تصفیہ عمر کو کرنا تھا۔ لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ عمر نے اپنے فرائض بآحسن پورے کر لیے ہیں اور اب وہ میلے کے باقی دن ان کے ساتھ گزارنے کے لیے اپنے مشکی گھوڑے پر سوار ہو کر عکاظ آ پہنچے ہیں۔ آتے ہی وہ تجارت میں مصروف ہو گئے، لیکن اس مصروفیت نے انہیں دوسرے مشاغل سے باز نہ رکھا، نہ بلا نوشی اور نظر بازی کی اس شہرت میں ہی کوئی کمی آنے دی جو عمر کو اپنے حلقہ احباب میں حاصل تھی۔ اس سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کی تبلیغ شروع کر دی۔ عمر اپنی جوانی اور جوان مردی کے غرور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برسر عناد رہا۔ اس کی جنگ جاہلیت میں بلا کی شدت اور کرختگی تھی۔
چنانچہ جب وہ عکاز آیا اور لوگوں میں اس شخص کی بات چھڑی جو قریش کو بت شکنی اور خدا پرستی کی دعوت دے رہا تھا، تو عمر مارے غصے کے جامے سے باہر ہو گیا۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اس کے منہ میں آیا کہنا شروع کر دیا اور قریش میں پھوٹ ڈالنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین سے روگرداں ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدف ملامت بنانے لگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کے عقائد و عبادات کے خلاف جو انقلابی پیغام دیا تھا، اس پر وہ اتنا غضبناک تھا کہ اگر بنو ہاشم مانے نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کی دھمکی دینے سے بھی نہ چوکتا، اور اس قتل سے جو خونریزی برپا ہوتی اس کی مثال مکہ کی تاریخ میں کہیں ڈھونڈنے سے نہ ملتی۔ عمر کی دشمنی کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اب وہ اللہ کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدافعت بھی اسی جوش اور اسی شدت سے کرنے لگے جس جوش اور شدت سے وہ پہلے ان کی مخالفت کرتے تھے۔ یہ ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے شباب کی تصویر۔ آپ اسلامی تاریخ کی قدیم اور جدید کتابیں جتنے غور سے پڑھتے جائیں گے، یہ تصویر اپنے تمام تر خطوط کے ساتھ اتنی ہی نمایاں ہوتی جائے گی۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ عمر ابن خطاب کے زمانہ قبل از شباب کا مطالعہ کر کے ان کے بچپن اور لڑکپن کی بھی ایسی ہی واضح تصویر کھینچ سکیں جیسی ان کی شباب کی ہے، تو یہ کتابیں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گی۔ حالانکہ ان میں عمر ابن خطاب کے اکثر معاصرین کے مقابلے میں ان کے حالات زیادہ وضاحت سے موجود ہیں۔ وہ قبیلہ عدی بن کعب سے تعلق رکھتے تھے، جو قریش کا ادنانی قبیلہ تھا، جس کی شرافت اور بزرگی نے اسے ان سربر آوردہ قبائل میں شامل کر دیا تھا جن میں ہاشم، امیہ، تیم اور مخزوم سب سے زیادہ ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ لیکن بنو عدی کو اسلام سے پہلے مکہ میں وہ مرتبہ حاصل نہ تھا جس مرتبے پر بنو ہاشم اور بنو امیہ فائز تھے۔ ان کے پاس مکہ کا کوئی مذہبی یا سیاسی منصب نہیں تھا، اور نہ مال و دولت میں وہ ان قبائل کے برابر تھے۔ البتہ شرف و عظمت میں وہ قبیلہ بنی عبد شمس کے حریف تھے اور اس کے مرتبے کو پہنچنا چاہتے تھے۔ ان دونوں قبیلوں کی یہ کشمکش اور منافست سالہ سال جاری رہی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد خطاب بن نفیل کے زمانے میں بنو عدی اپنے صفا کے مکانوں کو چھوڑ کر قبیلہ بنو سہم کے جوار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بزرگ اپنا تحفظ کرتے رہے، اس لیے کہ قلیل التعداد اور بڑے بڑے قبائل کے مقابلے میں کمزور ہونے کے باوجود وہ علم و حکمت اور دور اندیشی میں اپنا ایک خاص درجہ رکھتے تھے۔ ان کے علم اور حکمت نے انہیں سفارت اور فیصلہ منافرہ کے عام عہدے عطا کیے تھے۔ چنانچہ قریش اور دوسرے قبائل کے درمیان جب کوئی نزاع پیدا ہوتا تو وہ قریش کی نمائندگی کرتے اور جھگڑوں میں ان کا فیصلہ تسلیم کیا جاتا۔ وہ فصاحت اور بلاغت میں بے نظیر تھے، اور یہ ان کی حکمت اور دانش کا ہی اثر تھا کہ ان میں زید بن عمرو جیسے شخص نے جنم لیا جو کھلم کھلا بت پرستی کے خلاف تھے اور جنہوں نے بتوں کا ذبیحہ کھانے سے صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا۔ پھر ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور جس قبیلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت پیدا ہو اسے اپنے فخر و امتیاز کے لیے کسی سہارے کی مطلقاً ضرورت نہیں۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ، اور یہ ہے ان کے باپ کا سلسلہ نسب۔ خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن رباح بن عبداللہ ابن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب۔ عدی مرہ کے بھائی ہیں جو 8ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد تھے۔ مادری سلسلہ نسب یہ ہے: حنتمہ بنت ہاشم بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم۔ خطاب اپنی قوم میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے، لیکن نہ ان کے پاس دولت و ثروت تھی، نہ خدم و خشم۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمرو بن العاص کو، جو اس وقت مصر کے گورنر تھے، ایک خط لکھا جس میں ان سے مصر کے محاصل کی تفصیل طلب کی۔ عمرو بن عاص یہ خط پڑھ کر طیش میں آ گئے اور جواب میں لکھا کہ خدا کی قسم اگر میرے لیے آپ کی خیانت جائز بھی ہوتی تو میں ایسا نہ کرتا، اس لیے کہ ہم ایک ایسے حسب و نسب کے مالک ہیں جسے دیکھ کر ہم آپ کی خیانت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کے پاس وہ مہاجرین اولین ہیں جو مجھ سے بہتر ہیں، اگر ایسا ہے تو خدا کی قسم اے امیر المومنین، نہ میں آپ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، نہ آپ کے لیے اپنے دروازے کا قفل کھولوں گا۔
عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا غصہ اس حد کو پہنچ گیا تھا کہ جب محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ان کے محاسب بنا کر بھیجے گئے تو انہوں نے کہا خدا کی لعنت ہو اس گھڑی پر جب میں عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت میں گورنر بنایا گیا۔ اللہ کی قسم میں نے عمر اور ان کے باپ دونوں کو اس حال میں دیکھا ہے کہ ان کے جسم پر ایک بہت ہی گھٹیا کپڑے کا چوغا ہوتا تھا جو بمشکل گھٹنوں تک پہنچتا تھا اور ان کی گردن پر خشک لکڑیوں کا گٹھا، لیکن عاص بن وائل حریر و دیبا کا لباس پہنتے تھے۔ اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا عمرو اس قدر آپے سے باہر نہ ہو، عمر تم سے بہتر ہیں۔ اب رہا ان کے اور تمہارے باپ کا سوال، سو وہ دونوں جہنم میں ہیں۔ آج کی قسط میں اتنا ہی، اگلی قسط میں آپ سے ملاقات ہوگی اسی ویڈیو کے تسلسل کے ساتھ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کہانی کی تمام اقساط آپ تک بلا تعطل پہنچتی رہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے دی گئی گھنٹی کی علامت کو ضرور کلک کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔